السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج انتہائی اہم جو ہے وہ 3 خبریں ہیں جن پر ہم آپ سے بات کریں گے. ایک تو بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جناب ملک کی ایک اہم ترین شخصیت کا نام جو سپریم کورٹ نے ECL میں ڈالا تھا وہ چپکے سے نکال دیا گیا ہے. وہ شخصیت کون ہے جس کا نام ECL سے نکال دیا گیا ہے اور نکالا کس نے ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ناظرین ہم بتائیں گے کہ جناب وزیر اعظم صاحب آخر جیت گئے. وہ 6 دن کوئٹہ نہیں گئے اور 7ویں دن آج وہ چلے گئے کوئٹہ. تو یہ جناب 6 دن اکڑے رہنے کے بعد 7ویں دن وزیر اعظم صاحب کیسے چلے گئے، یہ چکر کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کوئی چارج شیٹ کہیں پر تیار ہو رہی ہے جناب وزیر اعظم صاحب کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف. اس چارج شیٹ میں الزامات کیا ہیں، یہ الزامات کی نوعیت کیا ہے اور وہ کتنے الزامات ہیں. تو ان تمام معاملات پر ہم آپ سے بات کریں گے. تو اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر موصول ہو سکے. تو اپنے پروگرام کے آغاز میں جناب سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہزارہ کلنگ والے واقعہ کے. جناب ہمارے ملک کے وزیر اعظم ڈٹ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ بالکل ہزارہ برادری کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور وہ جناب تب جائیں گے کہ جب ان کی تدفین ہو جائے گی. تو جناب بالآخر پھر 6 دن کے بعد انہوں نے تدفین کرنے کا اعلان کر دیا اور 7ویں دن وزیر اعظم وہاں پہنچ گئے. یہ وزیر اعظم صاحب جو 6 دن نہیں گئے، یہ معاملہ بڑا آسان سا تھا. اگر وہ پہلے دن ہی چلے جاتے، دوسرے دن چلے جاتے تو یہ معاملہ اتنا طول نہ پکڑتا. لیکن وزیر اعظم صاحب کے بارے میں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی شاید کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے، شاید کوئی کسی روحانی بابے کا کوئی معاملہ ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے خود اپنی ایک تقریر میں کل یہ واضح کر دیا کہ جناب وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. تو ان کے خیال کے مطابق پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو بلیک میل کرتی ہے اور ہزارہ برادری تو وہ مظلوم برادری ہے جس نے اپنے ہزاروں افراد مروانے کے باوجود بھی آج تک کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور وہ صرف فریاد ہی کرتے ہیں کہ جناب ہمیں تحفظ دیا جائے. تو اس برادری سے وزیر اعظم صاحب نے بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا. اور پھر کل رات کو ہم نے دیکھا کہ جناب وزیر اطلاعات شبلی فراز مختلف ٹی وی چینلز پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ بات ہو گئی ہے اور وہ تدفین ہو جائے گی. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ جائیں گے تو ان کے ساتھ آرمی چیف بھی جائیں گے. تو ناظرین اسی بات سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ جناب یہ وزیر اعظم صاحب جو نہ جانے پڑ رہے ہوئے تھے آخر کیوں گئے، کہ جب شبلی فراز صاحب نے یہ ایکسپوز کر دیا معاملہ کہ جی آرمی چیف بھی ان کے ساتھ جائیں گے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کے کہنے پر ہی پھر وزیر اعظم صاحب کو بالآخر وہاں جانا پڑا. اور وزیر اعظم صاحب کو وہاں بھیجنے میں آرمی چیف صاحب نے اپنا ایک بڑا مثبت رول پلے کیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ آج جب وزیر اعظم وہاں گئے تو ان کے ساتھ آرمی چیف نہیں تھے، جبکہ وہاں ہزارہ برادری کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں کمانڈر صدرن کمانڈ وہاں پر موجود تھے، جس سے یہ اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ ہزارہ برادری کو کل شاید کمانڈر صدرن کمانڈ کی طرف سے ہی کوئی ایسی ضمانت دی گئی ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے. اور انہوں نے بالآخر اپنے شہداء کی تدفین کر دی اور ان کی موجودگی جو ہے کمانڈر صدرن کمانڈ کی وہاں پر. اور اس سے پہلے ایک رات قبل جب یہ معاملات طے پائے اور وزیر اطلاعات نے کہا کہ جی آرمی چیف بھی جائیں گے، تو اس سے بالکل یہ واضح ہو گیا ہے کہ کس کے کہنے پر وزیر اعظم صاحب وہاں پر تشریف لے کر گئے. وہاں پر جانے کے بعد بھی وزیر اعظم نے بہت قابل اعتراض بیان دیا کہ جناب میں تو یہ اس لیے کر رہا تھا کہ آئندہ جو وزرائے اعظم ہیں ان کو بھی بلیک میل نہ کیا جا سکے. تو جناب وزیر اعظم صاحب کی آپ ویژن کو داد تو دینا پڑے گی کہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب میں تو اپنے لیے نہیں، آئندہ آنے والے وزرائے اعظم کے لیے معاملات کر رہا تھا. تو بہرحال یہ بقول ان کے جو ہے وہ ریاست مدینہ ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب کا یہ رویہ جو ہے وہ پوری قوم نے دیکھا اور قطعاً کسی بھی صورت میں اس رویے کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. تو ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جناب مبینہ طور پر کہیں کوئی چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کا رویہ، وزیر اعظم صاحب کے اقدامات کہیں پر نوٹ کیے جا رہے ہیں اور حالیہ جو اس میں اضافہ ہے یہ ہزارہ برادری والی کلنگ اور اس کے بعد جناب پرائم منسٹر صاحب کا رویہ، یہ بھی اس چارج شیٹ میں مبینہ طور پر ایڈ ہو گئے ہیں. اور اس سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے حکومت کی جو معاشی پالیسی ہے اس پر تنقید کی اور ملک کی جو گرتی ہوئی معیشت ہے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جناب چودھری صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں کر دیتے، بڑے وزادار اور بڑے جناب سینئر سیاستدان ہیں. اس کے علاوہ جناب مبینہ طور پہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب غیر ملکی سربراہان سے وزیر اعظم صاحب کی بات ہوتی ہے تو وہ SOP یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ سپیکر آن کر کے بات کی جاتی ہے اور وہاں پر ملٹری سیکرٹری موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری موجود ہوتے ہیں
وہاں پہ فارن آفس کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، اور جو وزیر اعظم کی کسی بھی ملک کے سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت سے بات ہوتی ہے تو اس کے پوائنٹس وہاں پر لیے جاتے ہیں، اور جو بھی وزیر اعظم صاحب بولتے ہیں اور جو بھی ادھر سے سنتے ہیں وہ تمام چیزیں نوٹ ہوتی ہیں۔ لیکن جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب تو عمران خان ہیں، وہ تو ایک کرکٹ کے سٹار ہیں، وہ ابھی تک اپنے سٹارڈم سے تو باہر آئے نہیں، تو وہ جناب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ مبینہ طور پر فون کا ریسیور اٹھا کے کان سے لگا لیتے ہیں، اور وہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں وہاں سے ان کو کیا گفتگو ہو رہی ہے جناب وزیر اعظم صاحب کی، اور کیا سوال اور کیا جواب ہو رہا ہے، تو قطعاً اس چیز کے حوالے سے نہیں پتہ چلتا۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب ایک تو اس ایس او پی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے ہی اعتراضات رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ملک کے مقتدر حلقے ہیں وہ بھی اس پر خاصے جو ہیں وہ ان کے اعتراضات رہے ہیں، لیکن جناب عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب عثمان بزدار تو نہیں ہٹے گا، تو یہ بھی ایک چارج شیٹ میں ان کے خلاف بات جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جو وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں، جو منتخب لوگ نہیں ہیں، ان میں آپ زلفی بخاری بھی ہیں، ان میں شہزاد اکبر بھی ہیں، جن میں وہ بابر صاحب بھی ہیں، اور جو دیگر کافی سارے مشیر جو ان کے کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مقتدر حلقوں کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جناب جتنا پٹرول والا معاملہ ہوا، جتنا ادویات والا معاملہ ہوا، جتنا گندم والا معاملہ ہوا، جتنا چینی والا معاملہ ہوا، جتنا LNG والا معاملہ ہوا، تو یہ تمام معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ وزیر اعظم صاحب کی ایک مبینہ جو چارج شیٹ ہے اس میں یہ تمام چیزیں ایڈ ہیں، اور جو تازہ ترین چیز ایڈ ہوئی ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا رویہ اور ہزارہ برادری کو تحفظ نہ دے پانے کا معاملہ، کیونکہ صوبے میں بھی حکومت ان کی ہے اور وفاق میں بھی حکومت ان کی ہے۔ تو ناظرین اب ہم آتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جس کا ہم نے آپ سے اپنے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جناب ECL میں سے ایک انتہائی اہم ترین شخصیت کا نام نکال دیا۔ کیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ شخصیت کون تھی؟ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جناب جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام ڈالنے یا نکالنے کے لیے جو ایک کمیٹی ہوتی ہے اس کی تشکیل نو ہوئی ہے۔ اس میں جناب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب اس کے ممبر ہیں، اور جناب وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب جناب مرزا شہزاد اکبر صاحب اس کے ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ وفاقی وزیر قانون جناب بیرسٹر فروغ نسیم صاحب اس کے ممبر ہیں، اس کے ساتھ وفاقی سیکرٹری داخلہ اور وفاقی سیکرٹری قانون اس کمیٹی کے ممبر ہیں جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کو دیکھتی ہے۔ تو جناب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب ایگزٹ کنٹرول لسٹ نے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزنس مین، سب سے بڑے کا تو مجھے نہیں پتہ کہ وہ سب سے بڑے ہیں، یعنی بہرحال سب سے مشہور ضرور کہ جناب ملک ریاض صاحب، ان کا نام خاموشی سے چپکے سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ جناب ملک ریاض صاحب کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں سپریم کورٹ نے ڈلوایا تھا، اور یہ جعلی اکاؤنٹ کیس کی وجہ سے ڈلوایا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے تو یہ نام ڈال دیا، لیکن ادھر سے جناب ایگزٹ کنٹرول لسٹ والی کمیٹی کی تشکیل نو ہوئی، اور ادھر سے جناب ان لوگوں نے ملا کے ملک صاحب کو کلین چٹ دے دی اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے چپکے نکال دیا، اور ابھی تک یہ خبر میڈیا پر آئی نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع یہ کہنا ہے کہ جناب اس میں کون بھی بڑی باریک واردات ہوئی ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کمیٹی میں کون شامل تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہوا، جس اجلاس میں یہ نام ملک ریاض کا نکالا گیا، اس اجلاس میں مرزا شہزاد اکبر صاحب شریک نہیں ہوئے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جناب ملک ریاض صاحب کا باہر نام نکالنے کے لیے جو انیشیٹ کیا گیا معاملہ، یہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ ان کے جو ہے مبینہ طور پر بڑے اچھے تعلقات ہیں ملک ریاض صاحب سے، اور استادی انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب وہ نام تو انہوں نے نکلوا دیا، خود نام انیشیٹ کیا، لیکن خود اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ کل سادے بن جائیں گے کہ جی میں تو اس اجلاس میں شامل نہیں تھا جس میں نام نکالا گیا۔ تو جناب بہرحال شیخ رشید احمد صاحب اور مرزا شہزاد اکبر صاحب اور فروغ نسیم صاحب، انہوں نے ملا کے ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا ہے، اور ساتھ ہی جس نے نام انیشیٹ کیا وہ خود اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوا تھا کہ جناب ہم تو کہہ دیں کہ ہم تو سادے ہیں، ہم تو اس اجلاس میں شریک ہی نہیں تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔